السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے دشمن بھی بن سکتا ہے اور دوست بھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ انکنٹرولبل مائنڈ از یور بگیسٹ انیمی، یعنی بے قابو دماغ خود انسان کے خلاف کام کرتا ہے۔ جب آپ کا دماغ بے قابو ہو جائے تو یہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی تسلسل میں بات کریں گے کہ اگر دماغ کو کنٹرول کر لیا جائے تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اتحادی بن سکتا ہے، بڑا الائے بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے۔ دماغ دراصل ایک طاقتور آلہ ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو آپ کی سوچ، جذبات، فیصلوں اور عادات کو بناتی ہے۔ لیکن فرق صرف ایک چیز میں ہوتا ہے کہ آپ دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں یا دماغ آپ کو۔ نفسیات کے ماہرین سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے خیالات دن بھر میں تقریباً 60,000 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 80% خیالات نیگیٹو ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں کنٹرول نہ کریں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ نفسیات میں 3 بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اویئرنس، شعور جسے ہم بولتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو جانیے، انہیں دیکھیے۔ ذہن اکثر خودکار موڈ، جسے ہم آٹومیٹک موڈ کہتے ہیں، آٹومیشن موڈ کہتے ہیں، یعنی آپ سوچتے جا رہے ہیں بغیر جانے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر ان کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچتے جا رہا ہوں، لیکن سوچتے جا رہا ہوں۔ دوسرا سٹیپ ہے کوگنیٹو ری فریمنگ، سوچ کو نئے زاویے، نئے اینگل سے دیکھنا۔ جب کوئی منفی خیال آئے جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا تو فوراً خود سے پوچھئے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ ایسی سوچ کو مثبت بنیاد پر بدلے، میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر بن سکتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 3 نمبر، فوکس اینڈ روٹین، توجہ اور نظم و ضبط۔ دماغ ایک غیر تربیت یافتہ بندر جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے آزاد چھوڑ دیں تو یہ ادھر ادھر چلانگے مارتا رہتا ہے، مگر آپ اسے اگر روزانہ مراقبہ اور فٹنس میڈیٹیشن کے ذریعے تربیت دیں گے تو یہی آپ کا بہترین محافظ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں انسانی دماغ پر سب سے زیادہ حملہ انفارمیشن اوورلوڈ سے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، خبریں، نیگیٹو کمپٹیشن، ہر طرف شور ہی شور۔ ہم نے اپنی توجہ سکرولز میں قید کر دی ہے۔ نتیجہ، دماغ کبھی ایک خیال پر رک نہیں پاتا، لیکن جو شخص کنسنٹریشن کی طاقت حاصل کر لے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ آج کل ماہرین اسے ڈیجیٹل سیلف ڈسپلن کہتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کو ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے بچانا۔ مثلاً صبح جاگتے ہیں فون نہ دیکھنا، 20 منٹ روز خاموش بیٹھنا، میڈیٹیشن کرنا، ہفتے میں 1 دن سوشل میڈیا فاسٹ لینا، مطلب روزہ رکھنا کہ میں نے آج بالکل سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں دماغ کو واپس آپ کے کنٹرول میں لاتی ہے۔ یاد رکھیے، دماغ ایک مسل کی طرح ہے، جتنا آپ اسے مثبت سمت میں استعمال کریں گے، ڈائریکشن میں استعمال کریں گے، یہ اتنا ہی مضبوط اور سٹرانگ ہوگا۔ شروع میں مشکل لگے گا، جیسے جم میں پہلا دن ہوتا ہے، جیسے مسل کتنا پین کرتے ہیں، 2-3 دن، 4 دن، 1 ہفتے تک کتنا باڈی میں پین ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود حیران ہوں گے کہ پہلے جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی تھی اب وہ بس ایک خیال بن کر گزر جاتی ہے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں کہ دماغ کو چپ کروایا جائے، بلکہ اسے سمجھ کر، سن کر اور سمت اور ڈائریکشن دے کر ہم سفر بنایا جائے۔ فرض کریں آپ ناکامی محسوس کرتے ہیں، دماغ فوراً کہتا ہے میں ناکام انسان ہوں۔ اس کو آٹومیٹک تھاٹ یا خودکار سوچ بولتے ہیں، لیکن ایک کنٹرول دماغ جواب دیتا ہے، ایک میچور ٹرینڈ دماغ جواب دیتا ہے میں ناکام نہیں، میرا پلان ناکام ہوئے ہے، نہ میرا پلان ناکام ہوئے ہے، میں انہیں بہتر کر سکتا ہوں، میں اسے بیٹر بنا سکتا ہوں، ایک نیو ورژن دے سکتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں کنٹرول دماغ جواب دیتے ہیں۔ یہی فرق کامیاب اور ناکام فرد میں ہے۔ کامیاب لوگ اپنے دماغ کے غلام نہیں بلکہ اس کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج سے اپنے دماغ کو اپنا دشمن نہیں بلکہ ساتھی بنائیے۔
تو دوستو آج سے اپنے دماغ کو اپنا دشمن نہیں بلکہ ساتھی بنائیے، مائنڈ فلنس اپنائیے، منفی خیالات کو ایک پازیٹیو فریم دے اور اپنی توجہ کو چھوٹے مگر قیمتی کاموں پر مرکوز کریں۔ یاد رکھیے، جس نے اپنے دماغ پر قابو پا لیا اس نے دنیا پر قابو پا لیا۔ اللہ حافظ۔